السلام علیکم یا ایھا الطلباء الاعزاء، بارک اللہ فی علمکم وعملکم، مرحبا بکم فی هذه الدراسة نحن ندرس ان شاء اللہ الاحادیث الشریفة ما بقي من هذا الدرس، فعليكم أن تنظروا إلى الكتاب إلى الصفحة الثانية في هذا الدرس. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من اکبر الکبائر، بے شک من اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، بڑا جو گناہ کبیرہ ہے وہ یہ ہے، ان یلعن الرجل، کہ آدمی لعن طعن کرے، لعنت بھیجے، والدیہ، اپنے والدین پر۔ قیل، عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، وکیف یلعن الرجل والدیہ، ایک آدمی بھلا کیسے اپنے والدین کو لعنت کرے گا؟ قال، تو آپ نے فرمایا، یسب الرجل ابا الرجل، آدمی کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، یسب گالی دیتا ہے، الرجل ایک آدمی، ابا الرجل کسی اور آدمی کے باپ کو، فیسب اباہ، پھر وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے گا، ویسب امہ، یہ اس کی ماں کو گالی دے گا، فیسب امہ، تو وہ پھر اس کے جواب میں اس کی ماں کو گالی دے گا۔ یعنی لڑائی جھگڑے کے دوران اگر آپ کسی کی ماں یا باپ کو گالی دیں گے تو وہ پھر آپ کے والدین کو گالی جب دے گا تو آپ اپنے والدین کو گالی کا سبب خود بنے ہیں، گویا کہ آپ نے خود اپنے والدین کے اوپر لعنت بھیجی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہوگا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کر ایک آدمی کے ایمان کی نفی کی۔ قیل، عرض کیا گیا، میں یا رسول اللہ، وہ کون ہے جو مومن نہیں ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، لا یأمن، محفوظ نہ رہیں، جارہ، اس کے پڑوسی، جارہ، اس کے پڑوسی، بوائقہ، اس کی زیادتیوں سے۔ بوائق یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہے زیادتیاں، ظلم، تعدی، زیادتی۔ تو وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ جس کی زیادتیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بائقۃ کی جمع ہے، تو زیادتی، برائی، شرارت۔ تو یہاں پہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ کتنی تاکید کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق کی بیان فرمائے ہیں کہ وہ پڑوسی جس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہوگا، یا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قسم کھا کر جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا
یہ کتنی بڑی برائی ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک ہے عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، لا يحل یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، للرجل ایک آدمی کے لیے، ان يهجر اخاه کہ وہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کرے۔ ہجر کا مطلب ہے چھوڑ دینا، تعلقات منقطع کر لینا۔ ان يهجر اخاه کہ وہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، ترک تعلق کرے، فوق 3 لیال 3 راتوں سے زیادہ، 3 راتوں سے زیادہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ یعنی ظاہر جہاں پہ ایک انسانی معاشرہ اکٹھا رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ نچاکیاں چلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے سے نا اتفاقیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ناراضگی یا وہ ترک تعلق 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 3 راتوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 3 راتوں کے اندر اندر صلح کر لینی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا یلتقیان، پھر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی جب وہ راضی ہوتے ہیں، فیارد ھذا ویارد ھذا، تو فیارد ھذا یہ بھی منہ موڑ لیتا ہے، ویارد ھذا اور یہ بھی منہ موڑ لیتا ہے، یعنی اس طرح ناراض رہتے ہیں، ترک تعلق کرتے ہیں کہ جب بھی ملتے ہیں تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے سمت میں منہ کر لیتے ہیں۔ لیکن وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، لیکن ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے فیارد، آرد یورد کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، فیورد ھذا ویورد ھذا، جب آپ اس کو باب افعال میں رکھیں گے، لیکن بعض احادیث کے نسخوں میں عارض یعرض بھی پڑھا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ تو یہاں پہ دونوں مفہوم نکل رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر فیورد پڑھیں گے تو یہ پچھلی حدیث کی تشریح ہو جائے گی کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کرے 3 راتوں سے زیادہ۔ یلتقیان، ان 3 راتوں میں وہ اس طرح یعنی کہ ترک و تعلق ہو کہ فیورد ھذا ویورد ھذا، کہ جب یہ آپس میں ملیں تو یہ ادھر منہ پھیر لے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لے۔ چونکہ یہاں پہ سبق میں یورد کے الفاظ ہیں، اس لیے اس لحاظ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں عارض یعرض، اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، فیارد ھذا ویارد ھذا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ ان کے لیے ناراضگی جائز نہیں۔ لیکن پھر یلتقیان، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، راضی ہوتے ہیں، تو راضی ہونے کے لیے فیارد ھذا، پہلے یہ جو ہے نا اس کو سلام پیش کرتا ہے، ویارد ھذا، اور پھر یہ سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن وخیرہما، ان دونوں میں سے بہترین کون سا ہے جب یہ راضی ہو رہے ہیں؟ الذی یبدأ بالسلام، جس نے سلام نے پہل کی، راضی ہونے میں پہل کی جس نے، وہ دوسرے سے بہتر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ یہاں پہ حضرت حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کسی بات کے اوپر آپ دونوں میں طلاق کلامی ہوئی اور ناراض ہو گئے۔ دوسرے دن یا تیسرے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا کہ آئیں، راضی ہوتے ہیں، کیونکہ 3 راتوں سے زیادہ ناراض ہونا یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور اس میں پہل اگر کرتا تو میں آپ سے بہتر ہوتا، آپ بڑے بھائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلو یعنی خیر کا جو پہلو ہے یہ بھی آپ کے حصے میں آئے، لہٰذا آپ پہل کریں تاکہ آپ فوق یعنی اوپر رہیں اور میں نیچے رہوں، یعنی آپ کو مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یوں آپ دونوں راضی ہو گئے۔
اس سے اگلی جو روایت ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلق اعیاد اللہ، الخلق مخلوق، اعیاد اللہ اللہ کا کنبہ ہے۔ عیال ویسے اہل و عیال گھر والوں کو بھی کہا جاتا ہے، تو گھر والوں کو عیال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گھر کا جو سربراہ ہے اس کے محتاج ہوتے ہیں، تو عیال کا مطلب ہوتا ہے محتاج۔ تو الخلق اعیاد اللہ، مخلوق جو ہے یہ اللہ کی محتاج ہے، یعنی اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، لیکن فَأَحَبُّ الْخَلْق، مخلوق میں سے محبوب ترین جو شخص ہے وہ ہے اللہ کے ہاں، من احسن، جو حسن سلوک کرے إِلَىٰ عِيَالِهِ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین ہے، سب سے اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک ہے رواہ البیہقی، اس کو امام بہقی نے روایت کی ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، قال، حضور نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کس کی طرح ہے؟ کالبنیان، دیوار کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر حضور نے اپنی انگلیاں باہم ملائیں، یعنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر، تو مثال سے واضح کیا کہ اس طرح یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس طرح دیوار کے پتھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ہر پتھر دوسرے پتھر کا سہارا بنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، یعنی وہ ان کے معاملات اس طرح دیوار کی طرح وہ آپس میں متحد ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے اگلی جو حدیث پاک ہے عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قضى لأحد من امتی حاجتا، جس نے پوری کی قضا پوری کی لأحد کسی کی من امتی میری امت میں سے حاجتاً کوئی حاجت، کسی بندے کی کوئی حاجت، میری امت میں سے کسی بندے کی کوئی حاجت کسی نے پوری کی، یرید ان یسرہ بہا، اور وہ چاہتا یہ تھا ان یسرہ بہا کہ وہ اس حاجت روائی کے ذریعے اسے خوش کر دے، فقد سرنی، تو اس نے مجھے خوش کیا، یعنی جس آدمی نے میری امت میں سے کسی آدمی کی حاجت کو پورا کیا اور حاجت پورا کرنے کے اندر اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے یہ بندہ خوش ہو جائے مجھ سے، تو فقط سرنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے خوش کیا۔ ومن سرنی فقط سر اللہ، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ ومن سر اللہ، جس نے اللہ کو خوش کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ رواہ البیہقی، اس کو امام بہقی نے روایت کیا۔ تو یہ احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق العباد کی ادائیگی انتہائی لازمی ہے، اس سے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کا ازالہ ہوتا ہے، محبت، اخلاص، رواداری اور باہمی تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان احادیث کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، تو کوشش کریں ان احادیث کو زبانی یاد کریں اور ان کا ترجمہ بھی زبانی یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔